نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الصادق الامین۔ عزیزان من، میرے محترم سامعین مکرمین، ہمارا پیغام پر رمضان پروگرام جاری و ساری ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اہم ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے 17 رمضان مبارک غزوہ بدر۔ 17 رمضان مبارک کو غزوہ بدر کا ایک بڑا سا جنگ واقع ہوا، جو اسلام کا پہلا جنگ کہلایا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر جو سب سے پہلا جنگ ہوا، یہ ہر انسان، ہر زیرو کے لیے ایک تاریخ سا جنگ تھا کہ بھئی صحابہ کی جو تعداد تھی بہت قلت تھی اور کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی، پھر بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اپنی فتوحات سے سرشار ہوئے اور کفار اپنی ضلالت میں سرشار رہے۔ غزوہ بدر ایسے ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ ابو سفیان اپنے بڑے سے سامان کے ساتھ، جتھے کے ساتھ مدینہ کے راستوں سے گزر رہا ہے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ مال چھین کے کفار کے حوصلوں کو پست کر دو۔ جب کفار کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے لشکر بھیجا ہے تو انہوں نے بھی لشکر صحابہ کے خلاف تیار کر دی۔ انہوں نے 1000 کا لشکر تیار کیا۔ ابو جہل کی سپہ سالاری میں ادھر نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہے تھے۔ ادھر ابو سفیان بچ کے مکہ میں پہنچا اپنے ساتھیوں کے پاس۔ جب وہ ساتھیوں کے پاس پہنچا، نبی علیہ السلام کے لشکر والے وہاں جا رہے تھے تو کفار جو سب سے پہلے بدر پہنچے تھے وہاں انہوں نے اپنے پڑاؤ ڈالے اور انہوں نے اپنے کھاد خوراک کے لیے پانی مہیا کیا، اپنے جانوروں کے لیے انہوں نے کھاد خوراک جمع کیا۔ لیکن صحابہ اکرام بعد میں پہنچے تھے، انہوں کے لیے جگہ بھی بہت ہی عجیب ملی، ریتیلی زمین ملی اور جنگ کے لیے بھی بہت موزوں نہ تھا۔ لیکن اللہ کریم نے مہربانی کی، رات کے وقت ایسا موسلادھار بارش ہوا کہ بارش ہوتے ہی جو زمین ریت والی تھی بہت ہی زمین اچھی ہو گئی۔ جو کفار جو زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ زمین مٹی کی تھی، وہ کیچڑی بن گئی اور صحابہ کرام کو رب کائنات نے اچھی طرح سے آرام و سکون سے وہاں رہنے کے لیے اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی۔ بات یہ کہ صحابہ کرام کی یہاں سے مجلسیں بن رہی تھی اور وہاں سے کافروں کی جو ہے نا صفیں درست ہو رہے تھے۔ کافروں کی صفیں درست کرنے والے ابو جہل اور نبی علیہ السلام اپنے صفوں کو درست فرما رہے تھے۔ فرمایا کہ صفیں درست ہو رہے تو یہاں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ بدر میں شامل تھے، فرماتے ہیں صف بن گئی۔ ادھر میرے سیدھے طرف اپنی دائیں، سیدھے طرف دائیں طرف میں نے رخ موڑا، دیکھا کہ ایک شخص چھوٹا بچہ ہے، اور بائیں طرف میں نے رخ موڑا، دیکھا کہ وہاں بھی ایک چھوٹا بچہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو عجیب بات ہو گئی۔ دل میں سوچنے لگا کاش میرے قریب بڑے نوجوان ہوتے جو مجاہد یعنی جنگ کے دوران مجھے کام آتے۔ فرمایا کہ ایک نے میرے ہاتھ کھینچا اور کہنے لگا چچا مجھے بتاؤ تو صحیح یہ ابو جہل کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتا رہا ہے، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتا رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں یہ باتیں ہو رہی تھیں تو دوسرے نے مجھے کھینچا کہ چچا مجھے بھی بتاؤ یہ ابو جہل کون سا ہے، یہ خنزیر کون سا ہے جو نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے، میرے محبوب کو برا برا کہتا ہے، مجھے دکھاؤ تو صحیح میں اس کی بوٹی بوٹی کروں، میں اس کو خنزیر کو جہنم رسید کروں۔ اللہ پر کبیرہ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری نظر ابو جہل پہ پڑی اور میں نے کہا کہ آپ جس کی تلاش میں تھے وہ یہ ہے، یہ معاذ اور معوذ ایسے اڑے
اور جا کر ابو جہل کے گھوڑے پہ حملہ کر دیا اور اس کے ٹانگیں توڑ دیں، اور اس کے بعد ابو جہل نے ان کا محاصرہ کیا۔ اسی دوران حضرت معاذ نے حملہ کیا اور معوذ نے حملہ کیا، اکرما ساتھ تھے، انہوں نے حضرت صحابہ کرام کے ان میں سے ایک پہ حملہ کر دیا اور بازو کٹ گئی اور بازو کو جدا کر دیا۔ اسی طرح سے جنگ بدر جاری ہوتا گیا، اور اسی دوران اسی جنگ میں جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو نبی علیہ السلام کی چچا تھے، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اسی طرح گرفتار ہو گئے۔ لیکن گرفتاری کا مسئلہ بہت عجیب تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو ایسے صحابی نے گرفتار کیا جو کہ جسم کے اعتبار سے بالکل کمزور تھے اور قد کے اعتبار سے بھی بہت چھوٹے تھے۔ حضرت اور صحابی کا نام حضرت ابو سمرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ تھے جو بالکل کمزور تھے۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو بہت ہی قداور ہیں، بہت موٹے ہیں، آپ نے اس کو گرفتار کیسے کیا؟ وہ تو آپ کے سامنے بہت ہی جلالی ہے، آپ کو ایک تھپڑ مارتے آپ تو نظر ہی نہیں آتے۔ تو اسی وقت حضرت ابو الیسر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرنے گیا، گرفتار کرنے کے دوران جب گرفتار کرنے کے لیے جا رہا تھا، ڈر بھی ہو رہی تھی، خوف بھی ہو رہا تھا کہ اتنا بڑا جلیل القدر انسان ہے، حضور کا چچا ہے، لیکن اسلام نہیں لایا ہوا تھا، اس وقت بہت قداوت تھا، اگر مجھے تھپڑ مارے تو میں تو بے ہوش ہو جاؤں گا۔ حضرت ابو الیسر فرماتے ہیں یہ پیچھے ہونے لگا تو ایک فرشتے کی آواز آئی، وہ فرشتہ بھی بہت ہی قداور تھا، بہت ہی وہ موٹا تھا۔ اس نے کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں، چلو میں آپ کی مدد کر لیتا ہوں۔ اسی وقت اسی فرشتے نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے پکڑا، آگے سے پکڑا اور اسے رسیوں سے باندھ کر ابو الیسر کے حوالے کر دیا کہ چلو بھئی یہ ابو الیسر یہ لو آپ کی قیدی اب آپ کے حوالے ہو گیا۔ حضرت ابو الیسر فرماتے ہیں یہ میری بس کی بات نہ تھی، کسی فرشتے نے مجھے پکڑوا کر بدوا کر پیش کر دیا۔ رات کے وقت 70 کافر جو کہ قید ہوئے تھے، ان میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرشتے نے باندھا تھا، بہت سخت باندھا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عباس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جاگ رہے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اجمعین کو اٹھے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا حضرت عباس کی رسیاں سخت باندھی ہوئی ہیں، اس کو کراہٹ ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی۔ وہ صحابی اٹھا اور حضرت عباس کی رسیوں کو انہوں نے ہلکا کر دیا اور تمام صحابہ کرام جو تھے سب کے رسیوں کو اٹھا کر اس نے ہلکا کر دیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو اچھی طرح سے نیند آئی۔ یہ جنگ بدر کے قیدی تھے، اور جنگ بدر کے قیدی 70 قیدیوں میں کچھ امیر کے جو کافر تھے کچھ غریب تھے، امیروں کو فدیہ دے کر ان کو آزاد کر دیا گیا، جو غریب تھے کچھ نہ دے پا رہے تھے تو ان سے کہا کہ ہم صحابہ کرام جو ہیں ان صحابہ کرام کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کی آزادی کا یہ فدیہ ہے کہ آپ ہر غریب صحابی کے 10 بچوں کو تعلیم لکھائی کا دیں گے، ان کو لکھائی سکھائیں گے پھر آزاد۔ تو اسی طرح سے سب نے مان لی۔ تو فرمایا کہ ایک شخص تھا، ابن کثیر لکھتا ہے کہ جنگ بدر میں جن کفار کو جنگی قیدی بنا گیا تھا ان میں حضرت عباس بھی تھے، سب لوگوں سے فدیہ وصول کیا گیا، آزاد ہو گئے۔ جب حضرت عباس کا فدیہ کا مسئلہ آیا کہ عباس آپ بھی فدیہ تو آزاد ہو جاؤ، ما عندی مفتدی بہ، کیا کہا؟ ما عندی مفتدی بہ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عباس کہنے لگے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس سے فدیہ ادا کروں، میں نہیں دے سکتا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فکر افلاس کا اظہار کر رہے ہو، این المال الذی دفنت وانت وام الفضل، وہ مال کہاں تھا جو تو نے ام الفضل کی زمین میں دفن کیا تھا؟ وہ مال کہاں کیا جو ام الفضل جو نبی علیہ السلام کی جو ہے نا پھوپھی ہیں، ہاں جی، فرمایا کہ آپ ام الفضل کے گھر میں جو ہے دفن کر دے، وہ کہاں ہے؟ اور تم نے اپنی بیوی ام الفضل کو کہا تھا کہ اگر اس میں جنگ میں قتل ہو جاؤں تو یہ مال میرے بیٹے فضل اور قشم کو دینا۔ حضرت عباس کی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھ گئے اور عرض کیا اب مجھے یقین آ گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جو غیب کی باتیں مجھے بتا رہے ہیں۔
جو بات میں نے بڑی رازداری سے رات کی تاریخی میں اپنے رفیق حیا سے کہی تھی، وہ مدینہ میں بیٹھے آپ نے سنی اور دیکھی بھی۔ حضرت عباس کے الفاظ یہ ہیں، واللہ انی لا اعلم انک رسول اللہ، فرمایا کہ بخدا مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بخدا جس بات کا آپ نے ذکر کیا میرے بغیر اور ام فضل کے بغیر کسی کو معلوم نہیں تھی، مگر آپ کو اللہ نے یہ راز دکھا دیا اور بتا دیا۔ میں مانتا ہوں حضرت عباس کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ میں آج کے بعد میں محمد کے سپاہوں میں شامل ہو گیا۔ بھائی جنگ بدر میں نبی علیہ السلام حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب میدان بدر میں آئے فرما کہ یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یا فلاں کافر کی لاش پڑے گی، یا فلاں کافر کی لاش پڑے گی۔ فرماتے ہیں جب ہم جنگ بدر کے بعد دیکھا جہاں حضور نے نشان لگائے تھے وہی کافر وہیں پہ پڑا تھا، بھئی یا ابو جہل مرے گا، یا ابو جہل کی سری جدا ہوگی، یہاں جو ہے عتبہ مرے گا، یہاں عتیبہ مرے گا، یہاں جو ہے ربیہ مرے گا، یہاں جتنے بھی کافر تھے سب کا نام لے کر حضور نے فرمایا جو جہاں حضور نے نشان لگائے تھے وہیں پہ انہوں نے مرے۔ بھئی جنگ بدر اسلام کا بڑا جنگ تھا، اللہ کریم نے اسلام کی اس جنگ میں بہت ہی اللہ رب العزت نے کافروں پہ بہت اسلام کا رعب رکھا۔ اس میں مسلمان تو بہت کمزور تھے لیکن مسلمان پھر بھی کم شہید ہوئے، کافر بہت سخت زیادہ تھے لیکن بہت سارے کافر مارے گئے، 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے، یعنی 140 کافر جو ہے نا اسی حال میں گرفتار اور قتل ہو گئے، اور صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام جو ہیں شہید ہوئے۔ لیکن اللہ کریم نے جنگ بدر میں فرشتوں کے ذریعے سے سب فرماتے ہیں، حضرت علی خود فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے میں جو ہے نا اپنے تیر کو بنا رہا تھا وہ خدا کے پتہ نہیں چلا کہ سامنے سے کافر کی سری جدا ہو گئی، اور ایک صحابی فرماتے میں لڑتے جا رہا تھا، تلوار میری کافر بہت دور تھا وہ بھاگ رہا ہے، میں اس کا تعاقب کر رہا ہوں، تلوار میرے ہاتھ میں ایسے کیا صرف تلوار کو ایسے میں پھرایا وہ بہت دور تھا، اس کا صرف دور سے گر گئے۔ ہاں جی ایسے ہاتھ پھیرا رہے تھے صحابہ کرام، کسی کا ہاتھ جا رہا ہے، کسی کا ٹانگ جا رہی ہے، کسی کی سر جا رہی ہے، کسی کا سینہ کٹتا جا رہا ہے، کافر اسی طرح سے جہنم مسیر ہوتے جا رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہم نے خود فرشتوں کو آنکھوں سے دیکھا، جب صحابہ کرام کی صفیں بن رہی تھی حضرت ابوبکر صدیق کھڑے تھے تو سائید میں حضرت ابوبکر صدیق کے دائیں طرف حضرت میکائیل علیہ السلام کھڑے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے 4 فرشتوں کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت جبرائیل کو، حضرت میکائیل کو، حضرت اسرافیل کو اور حضرت اسرائیل کو، خود سفید پگڑیاں اور سفید گھوڑوں پہ سفید تلوار اٹھائے اور کافروں کے مقابلے میں نیچے اترتے دیکھا۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اسلام کی یہ سر بلندی والے اس جنگ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اسلام ہر حال میں زندہ باد ہوتا ہے، اسلام ہر حال میں پیدا باد ہوتا ہے، اسلام جتنا بھی کمزور ہو پھر بھی کفار کے نزدیک، کفار کی نظروں میں اسلام کی بڑی تقویت ہوتی ہے۔ اس لیے جماعت سے نماز پڑھو، یہ اسلام کی تقویت کی نشانی ہے، جماعت کے ساتھ ذکر اذکار کرو، اسلام کی تقویت کی نشانی ہے، جماعت کے ساتھ بیٹھ کے درود پڑھو، اسلام کی تقویت کی نشانی ہے۔ یہ ہماری عیدیں، یہ ہمارے جمعوں کی نمازیں، یہ تمام تر نمازیں ساری اسلام کی بلندی کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔